پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اصول الحدیث واحکامہ فی علم الدرایت، تالیف استاد شیخ جعفر سبحانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر معین۔ کتب اخبار کی نسخہ برداری اور اضطراب پایا جانا اسناد و متن میں بلا فرق ان کے وہ کتب اربعہ ہوں یا غیر کتب اربعہ، اس کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے آخری زمانے میں علم حدیث بوسیدہ ہو گیا ہے۔ وہ علم حدیث جو قدماء کے درمیان مألوف و الفت والا تھا، وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، اس لیے کہ قدماء اپنی عمر کو زیادہ تر صرف کرتے تھے قراءت حدیث میں، چاہے استاد ہو یا شاگرد، سامان کو، اور اسی احادیث کی پریکٹس کی وجہ سے وہ سند کتاب اور متن کتاب پر قانع ہوا کرتے تھے اور صحیح اور مریض حدیث کو صحیح نقل کیا کرتے تھے۔ لیکن بالاسف اس طریقے قدماء کو چھوڑ دیا گیا اور شہید اول کے زمانے کے بعد یہ طریقہ اپنی جگہ کھو چکا ہے۔ علماء بعد نے صرف نقل حدیث پر ہمارے زمانے میں اکتفا کیا ہے، یا تو اجازے کی وجہ سے یا وجادت کی وجہ سے کہ کتاب معتبر میں کوئی حدیث پائی جاتی ہے، وسائل الشیعہ وغیرہ، بدون اس کے کہ اس کتاب کو استاد پر پڑھی جائے یا استاد ان افراد پر پڑھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم اور اہل علم اس ناحیہ سے کم ہو گئے اور بڑا اس مسئلے میں خسارہ واقع ہوا ہے۔ بس اس خسارے کا جبران نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ علم حدیث کو دوبارہ قدماء کے طریقے پر زندہ کیا جائے، اور اس کے لیے خاص لجنہ اور ادارے معین کیے جائیں تاکہ وہاں پر حدیث کا درس اور نسلوں کی تربیت ہو، حدیثوں کی معرفت میں، حدیث کی کتابوں کے سلسلے میں،
رجال حدیث کے سلسلے میں، درایت حدیث کے سلسلے میں معرفت تامہ حاصل کر سکے، یعنی ان کے لیے کوئی مشغولیت نہ ہو، صرف حدیث کا درس حاصل کرتے ہوں، سندن و متنن و مقابلتن و قراءتن، اور صحیح نسخے قیمتی کو سمجھنے کو جو علماء کے نزدیک قابل قبول ہیں، علماء محققین کے نزدیک ان کو تیار کریں جو صحیح نسخے قیمتی ہیں، اور یہ لجنہ قائم کرنا، یہ حدیث کے لیے الگ شعبہ جات قائم کرنا، یہ ہے وہ امنیت کبریٰ کہ جو وجود میں نہیں آ سکتی مگر یہ کہ تخصصات و اسپیشلائزیشن جامعات علمیہ شیعہ میں زندہ کیا جائے، جہاں پر صرف حدیث پر کام ہو، اور کیا ہی اچھا ہو کہ حوزہ علمیہ سے ہی یہ ادارہ کام کو شروع کرے اور اپنی مسئولیت کو حوزہ علمیہ اس کام کی جانب ذمہ داری کو محسوس کرے۔ خلاصہ مطلب یہ کہ جب سے نیا زمانہ آیا ہے اس وقت سے متن و سند حدیث کی مضطرب ہو کر کے رہ گئی ہے، اور نسخہ برداری بھی اس کی کوئی چیک اور بیلنس والا سسٹم نہیں ہے، اس لیے نسخہ برداری بھی بڑا قابل غیر اعتماد ہو گیا، اس لیے بہرحال اس علم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال جہاں پر وسائل ہوں یہ کام آگے بڑھ کر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر ابتدائی مدارس میں تو مشکل ہے، لیکن آگے کے مدارس میں یہ ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان سطور کے لکھنے والے آغائے سبحانی، ان کے پاس اپنے مشائخ سے اجازہ موجود ہے، تو فرماتے کہ میں نے آغائے آیت اللہ العظمیٰ اور سید محمد حجت سے اجازہ حدیث لیا تھا، اور مجھے وہی جو پرانا قدماء کا طریقہ تھا اس طریقے سے اجازت دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے مجھے اجازت اپنے استاد سید ابو تراب خنساری خنساری سے بھی جو اجازہ مجھے ایک واسطے کے ذریعے سے ملا ہے، ان کے چچا حسین کو کمری کے ذریعے سے، انہوں نے شریف العلماء کے ذریعے سے جو صاحب ریاض کہلاتے ہیں، نہیں شیخ شریف علماء نے صاحب ریاض سے طریق معروفہ کے ذریعے سے اجازہ لیا ہے، اور میں نے خمینی سے بھی اجازہ لیا، انہوں نے مجھے اجازت دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کتاب مستدرک کی روایت اپنے شیخ محدث کبیر شیخ عباس قمی سے روایت کریں، اور وہ محدث نوری سے، جبکہ وہاں پر بھی معروف
طریقہ ہے اجازت لینے کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔